جو دعا کرتے ہیں یہ دعا ہے. ہر موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی. اسی طرح جب نبی کریم فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف آتے تو اس وقت اللہ سے اپنے جسد کے لیے، اپنی ہر چیز کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وفی لسانی نورا وفی عظمی نورا وفی لحمی نورا اللہم اجعلنی نورا اللہم اجعل لی نورا. اے میرے اللہ میرے دل میں نور کر دے. نور سے مراد مجھے ہدایت کا رستہ پتہ چل جائے. میری زبان، میری آنکھیں، میرے کان، میرا گوشت، میرے پٹھے، میری ہر چیز اے اللہ اسے ہدایت کے رستے پہ لگا دے. یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ انسان کی ہر چیز وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پہ لگ جاتی ہے. اس لیے پھر اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. صبح انسان کے لیے سب سے پہلا کام ہی یہ ہونا چاہیے وہ فجر کی نماز کے لیے جائے. جو انسان سورج اگنے سے پہلے پہلے فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیتے ہیں، اس کے معاملات کا ذمہ لے لیتے ہیں. اور اگر سورج طلوع ہو جاتا ہے وہ نماز ادا نہیں کر سکا تو اللہ کہتے ہیں جا میرے ذمے سے نکل گیا، تیرا معاملہ تیرے ذمے ہے. تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی خود کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ انسان پہ جب مصیبت آتی ہے نا کوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت اللہ سے یہ دعا کرتے اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہم پہ لوٹ. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا. وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ، میرے سارے معاملات کی اصلاح تو کر. لا الہ الا انت، کیونکہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں. تو میرے عزیز بھائیو، یہ کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا نہ سکھلائی ہو. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری باتوں کو یاد کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یقین جانیے انسان بہت سی مشکلات سے بچ جائے گا، انسان بہت سی تفکرات سے بچ جائے گا. یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، انشاءاللہ وہ آج آپ کو دیں گے، حصن المسلم. اس کا مطلب ہے مسلمان کا قلعہ، کہ انسان جب دعاؤں پہ آ جاتا ہے تو وہ ایک اللہ کی طرف سے قلعے میں بند ہو جاتا ہے. جس طرح کوئی قلعے کے اندر ہو تو اسے کوئی دوسری فوج تک نقصان نہیں پہنچا سکتی، بالکل اسی طرح مسلمان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان میں پھر عرض کرتا ہوں. آپ نے فرمایا میں صرف اللہ سے دعا کی توفیق مانگتا ہوں، جب میں دعا کرتا ہوں تو مجھے پورا اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اللہ میری دعا کو رد نہیں کرتے. تو مختلف مواقع پہ مختلف دعائیں یہ بتدریج آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ رب العزت ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اسے بند کریں.